خلافت راشدہ 30 سال رہی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملوکیت آ گئی، اور پھر ہماری گفتگو آپ نے جیسے رہنمائی فرمائی کہ خلافت عثمانیہ آئی جو 1924 میں ختم ہوئی۔ یہ خلافت، ملوکیت، پھر خلافت، یہ اس میں دو طرح کے سوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خلافت، اس کے بعد ملوکیت، اس کے بعد خلافت، یہ کیسے معاملہ ہے، اور دوسرا اصل میں خلافت ہے کیا؟ جو مطلب ایک تو ہم نے یہ بات کر لی کہ خلافت راشدہ ہے اور ایک سمپل خلافت ہے، لیکن اگر ہم جس کی جنرل ڈیفینیشن کریں تو خلافت ہے کیا، اور یہ پھر خلافت، ملوکیت اور اس کے بعد خلافت، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ایک چھوٹا سا تصحیح کر لیجیے۔ اس وقت کے تک کی جو خلافت ہوئی ہے اس کو ہم یوں نہیں کہتے کہ خلافت پھر ملوکیت پھر خلافت، بلکہ اگر آپ کا کویسچن جو ہے وہ خلافت عثمانیہ پہ ہے تو خلافت عثمانیہ بھی ملوکیت ہے، بلکہ ملوکیت کی سب سے سخت اور کرخت اگر کوئی شکل ہے تو وہ عثمانی ہوتی ہے۔ یعنی تقریباً یہ ہے کہ یعنی اگر ویسے تاریخی اس پہ دیکھا جائے تو مطلب اعلیٰ ہونے میں جو ترتیب ویسے ہی تاریخی ترتیب ہے اسی طریقے سے اعلیٰ ہونے کی بھی رہی ہے۔ سب سے اعلیٰ خلافت راشدہ، اس کے بعد خلافت بنو امیہ مطلب بہت اعلیٰ ہے مجموعی طور پہ، اور اس کے بعد درجے میں آتی ہے خلافت بنی عباس یا عباسی خلافت، اور پھر درجے میں اسٹینڈرڈ میں ہر چیز میں اس کے بعد آتی ہے یہ خلافت عثمانیہ۔ تو اچھا، یہ جس کو آپ ملوکیت کہتے ہیں نا، ہم نے یہی اس وقت بیان کیا ہے کہ ملوکیت جو ہے نا وہ اس کی طرز حکومت ہے، لیکن وہ اپنے کردار میں اپنا مسلمان معاشرے، مسلمان امت کے اندر اپنا جو کردار ہے اس حوالے سے اس ملوکیت ہی کو ہم خلافت کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کہا کہ بعد کے جو ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، ان کو ہم خلفاء کہتے ہیں۔ وہ بخاری وغیرہ کی اس حدیث کی روح سے ہم نے میں نے کہا کہ ان ملوک پر بھی لفظ خلفاء کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو چھوٹی سی یہ بہن ہم وہ کر لیں۔